کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام خاندان اہل بیت کو آخری وصیتیں کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ میرے بعد تم پر کیا کیا مصیبتیں نازل ہوں گی۔ ظالم کوفی تمہیں کس قدر ستائیں گے، تم ہر مصیبت پر صبر اور ہر ظلم پر ضبط کرنا، تم شان عشرت مظلوم میں فرق نہ آنے دینا، ہر منزل پر تم صبر کرتے چلے جانا۔ یہ فرما کر شہید کربلا خیمے سے باہر نکلے۔ خیمے کے باہر آپ کا گھوڑا ذوالجناح کھڑا تھا، اس پر زین کسا ہوا تھا۔ امام علی مقام نے گھوڑے پر سوار ہونے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ سیدہ زینب نے پکار کر کہا، بھائی جان ذرا جلدی آنا۔ امام علی مقام گھبرا گئے، سمجھے کہ کوئی اور تازہ مصیبت نازل ہو گئی ہے۔ لپک کر خیمے کے اندر گئے اور پوچھا، کیا بات ہے؟ حضرت سیدہ زینب اور حضرت شہر بانو دونوں رو رہی تھیں۔ کلثوم بنت مسلم اور دوسری عورتیں بھی رو رہی تھیں۔ سیدہ زینب نے کہا، بیٹی سکینہ کا پیاس سے برا حال ہے، ان سے بولا بھی نہیں جاتا، وہ کوئی دم کی مہمان نظر آتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا، حضرت شہر بانو سیدہ سکینہ کا سر گود میں لیے بیٹھی تھی۔ سیدہ سکینہ بالکل مرجھا گئی تھی، وہ حسرت بھری نگاہوں سے امام مظلوم کو دیکھ رہی تھی۔ ان کا حلق، زبان اور لب اس قدر خشک ہو چکے تھے کہ وہ بڑی مشکل سے بولتی تھی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، اے نور چشمی کیا حال ہے؟ سیدہ سکینہ کے منہ سے بہزار دقت پیاس کا لفظ نکلا، وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکیں۔ امام علی مقام نے تسلی امیز لہجے میں کہا، بیٹی ہم تمہارے لیے پانی لینے جاتے ہیں۔ پانی لانے کا کہہ کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر آئے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان کارزار کی طرف چلے۔ اس وقت سورج بھی ڈھلنے والا تھا، دھوپ میں اس قدر تیزی اور ہوا میں اس قدر گرمی تھی کہ انسان تو انسان پرندے تک سایہ اور پانی کی تلاش میں گھبرائے ہوئے پھر رہے تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پیاسے تھے، غم زدہ تھے اور نیم جان ہو رہے تھے۔ آپ کو دھوپ اور لو سے بڑی اذیت پہنچی۔ امام علی مقام قلب کے لشکر کے سامنے پہنچے۔ شمر، عمر، سعد اور تمام کوفیوں نے آپ کو دیکھا۔ شمر نے کہا، لو آخری سپاہی حسین بھی آ گئے، اب تم جنگ کا خاتمہ سمجھو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس قدر بہادر تھے کہ بڑے بڑے دلیروں پر آپ کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ انہیں میدان جنگ میں دیکھ کر سب خائف و ترساں ہو گئے۔ امام علی مقام نے اتمام حجت کی خاطر یزیدیوں کو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، لیکن کوفیوں کے دل پر کسی بات کا بھی اثر نہیں ہوا، نہ ہی وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے اور نہ ہی ان کی شیطانیت میں فرق آیا۔ وہ خاموش کھڑے رہے، مگر جب ان کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو حضرت امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، میں اس خاندان سے ہوں جس خاندان کا ہر بچہ شیر ہوتا ہے اور میدان جنگ کو بازیچے طفلاں سمجھتا ہے۔ تم میں سے جس کسی کو موت کی آغوش میں جانا ہو تو وہ میدان میں نکل کر میرا مقابلہ کرے۔ یہ فرما کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے مد مقابل کا انتظار کرنے لگے، لیکن آپ کی ہیبت کوفیوں پر ایسی چھائی ہوئی تھی کہ کسی کو آپ کے مقابلے میں نکلنے کی جرت نہ ہوئی۔ عمر سعد نے اپنے چند سرداروں سے مقابلے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیے اور کوئی بھی میدان میں نہیں آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، معلوم ہوا کہ تم میں مقابلے کی سکت نہیں ہے، میری بچی پیاس سے جاں بلب ہے، اب میں اس کے لیے پانی لینے جاتا ہوں، اگر تم میں جرت ہے تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ یہ کہتے ہی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دریائے فرات کی طرف چل پڑے۔ امام حسین علیہ السلام دشمن کی فوج کے درمیان سے دریائے فرات کی جانب بڑھ رہے تھے۔ فاطمہ زہرا کے نور نظر پر کیسی بلاکیش گھڑی آن پہنچی تھی۔ کربلا کی زمین پیاروں کے خون میں نہا گئی تھی۔ یار، دوست، بھائی، بھتیجے، بھانجے، بیٹے گردنیں کٹائے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلے پڑے تھے۔ امام علی مقام خون بار آنکھوں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف ظالم درندے دیوار آہنی بنے ہوئے ڈٹے ہوئے ہیں، دوسری طرف روندی ہوئی انسانیت خاک و خون میں غلطاں پڑی ہے۔ کربلا کی چھاتی پر کتنے گھاؤ ہیں، وہ سامنے عبداللہ بن عمر کی کچلی ہوئی لاش ہے۔ تھوڑے سے فاصلے پر جناب حر اپنے جوان بیٹے کے ساتھ ریزہ ریزہ پڑے ہیں۔ ان سے 2 قدم پر ان کے بھائی مصعب بن یزید کا لاشا ہے۔ بزرگوں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ دریا کے گھاٹ سے چند قدم پر علم بردار ابو الفضل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بازو کٹائے پڑے ہیں۔ ایک طرف کربلا کی زمین پر قاسم بن حسن کا لاشا پڑا ہے، دوسری طرف اون و محمد ایک دوسرے کی آغوش میں محو خواب ہیں۔ امام علی مقام نے سینے میں سلگتی ہوئی آگ پر قابو پانے کے لیے دونوں ہاتھوں سے ذوالجناح کی باگ مضبوطی سے تھام لی اور اس پر جھک کر ہانپنے لگے۔ دل میں ان گنت برچیاں گھل گئیں۔ جوان بیٹے کی لاش پر نظر پڑی تو دنیا تاریک ہو گئی، روح تن سے نکل جانے کو پھڑ پھڑانے لگی۔ ڈرتے ڈرتے ریت کے اس ننھے سے ڈھیر کو دیکھا جہاں 6 ماہ کا پھول دفنایا تھا۔ اسے دیکھ کر امام علی مقام چیخ پڑے، اے رب العزت، ہم کیوں زندہ رہ گئے؟ قیامت میں اور کتنی دیر ہے؟ دل سے یہ صدا بلند ہوئی، حسین یہ وقت امتحان ہے، ابھی اور مرحلوں سے گزرنا ہوگا۔ امام علی مقام کی کمر غموں کے بوجھ سے جھک گئی۔
डगमगाते पैर बार बार रिकाबों से फिसल जाते थे। प्यास ज़िबा किए देती थी। हर सांस एक फुलादी आरे की तरह हलक को चीर रही थी। खून में भीगे बाल रुखसारों पर चिपक गए थे। जो तीर खींचने पर भी ना निकलने पाए थे, उनके जख्म फिर से रिसने लगे थे। दुश्मनों की फौज ने जब पैगंबर खुदा के नवासे को तन्हा खेमे से निकलकर मक्तल में आते देखा तो उन पर एक जुनूनी कैफियत तारी हो गई। सूरज इमाम अली मकाम की पोस्ट पर खून के एक बड़े धब्बे की तरह दम तोड़ रहा था। जालिमों की आंखों में वो अपनी किरणों के आखिरी तीर उतार कर उन्हें अंधा कर देने पर तुला हुआ था। दरियाए फुरात की मौजें बेबसी से साहिल पर सर पटक रही थीं। अफसोस है उस पानी पर जो प्यासे इमाम की कदम बोसी से महरूम कर दिया गया। इमाम अली मकाम मैदान में निकले तो यजीदी फौज के सिपाही पिघल कर घोड़ों से गिरने लगे। ढालें ऊंधी हो गईं, तलवारें हाथों से छूट पड़ीं, कमानें दोहरी हो गईं और झंडे खाक पर लौटने लगे। सारी फौज एकदम मुंह फेर कर भागने लगी। इब्ने साद ने पुकार कर कहा, ऐ यजीद के नमक खारों, कहाँ भागते हो? देखते नहीं ये ज़ईफ़ इंसान 3 दिन का प्यासा है, इसके जिस्म से खून बह चुका है। ऐ शाम के सुरमाओ, देखते क्या हो? बस अब बेड़ा पार है, आंखों की सुइयां रह गई हैं, अब फतह कामिल हमारी है। सिपाहियों के कदम उखड़ चुके थे। बहरे गूंगे अंधे होकर भाग रहे थे। वो रुकना चाह रहे थे मगर उनके ज़मीर भाग रहे थे। इब्ने साद ने हसरत से शिमिर की तरफ देखा। उसने अपने खास दस्ते को इशारा किया और भागने वाले या तो वहीं खाको खून में लौट गए या वापस पलट गए। शिमिर गरजने लगा, बुज़दिलो, ये कुफरान नेमत है। सब किए धरे पर पानी फेरना चाहते हो। वहमों में गिरफ्तार होकर जिंदगी भर की लज्जतों और आसाइशों पर ठोकर मार रहे हो। इब्ने साद शिमिर से भी ज्यादा होशियार था। उसने उसी दम थैलियों के मुंह खोल दिए और अशरफियां मुट्ठी भर भर कर भागती हुई फौज की तरफ मारनी शुरू कर दी। कुछ शिमिर के खास दस्ते की मार, कुछ सोने की मार भागते कदम रुककर पलट आए। सोना चुनकर फौजी वापस मुड़ गए मगर तलवारों पे हाथ न डाले। धमकियां और मलामतें रोज का मामूल बन गई थी। सिपाहियों ने आंखें मलकर गौर से देखा। इमाम अली मकाम अकेले थे। एकदम तबले जंग गरजने लगे, बिजलियां सी कड़कने लगीं। हाथ तलवारों के दस्तों की तरफ बढ़े, गिरे हुए निशान उठाए गए। ढालों की कतारें फिर से सजने लगीं। नेज़ा बरदारों और बर्छी बरदारों की सफ़ें जमने लगीं। इमाम अली मकाम ने मुर्दे में जान पड़ते देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि वक्ती दहशत का जोर टूट गया। सोने के बोझ तले इंसानों के ज़मीर ने दम तोड़ दिया। इमाम अली मकाम ने जुल्जनाह को आगे बढ़ाया और आखिरी बार समझाने की कोशिश करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ शामियों, अपनी हथेलियों पर नज़र डालो। क्या सादात के खून की हिना बंदी काफ़ी नहीं? बखुदा मुझे अपनी जान की मुतलकन परवाह नहीं। मैं अपने आप को जिंदों में शुमार नहीं करता, मगर तुम चाहो तो अब भी मेरे खून के बोझ से अपनी गर्दनें बचा सकते हो। जाओ, पलट जाओ अपनी बीवी बच्चों के पास। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मगर तुमने अगर मुझे कत्ल किया तो तुम भी मर जाओगे, तुम्हारा ज़मीर मर जाएगा। इस अखलाकी मौत से डरो कि उसके सामने जिस्मानी मौत बेहकीकत है। इब्ने साद खौफज़दा हो गया कि सारे किए धरे पर पानी फिरा जाता है। इमाम अली मकाम के अल्फाज फिर बना बनाया काम बिगाड़ देंगे, इसलिए गला फाड़ कर चिल्लाया, ऐ यजीदियो, इमाम अली मकाम की बातें मत सुनो। हुसैन की बात सुनोगे तो रास्ता भूल जाओगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना घोड़ा नहर फुरात की तरफ डाल दिया। आपने इस बात का मुतलकन भी ख्याल न किया कि बेशुमार इराकी और कूफी मैदानी जंग से नहर फुरात तक बिखरे हुए हैं। उमर साद ने अपना लश्कर इस तरह से सफ बस्ता किया था कि एक तरफ तो काफिला इमाम के खैमों का मुहासरा कर लिया था और दूसरी तरफ मैदानी कारिजार से दरियाए फुरात तक ये लश्कर फैला हुआ था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने घोड़े को महमीज लगाकर बढ़ाया। जुल्जना ऐसा तेज दौड़ा कि मालूम होता था कि उसके पर लग गए हैं और वो हवा में तैरता हुआ उड़ा चला जा रहा है। कूफियों ने आप पर तीरों की बारिश की, लेकिन इमाम अली मकाम का घोड़ा दुश्मनों की सफ़ों और पर्दों के सामने से जो आप पर तीर बरसाते थे, बिजली की तरह निकल जाता था। कोई एक तीर भी आपके घोड़े पर नहीं लगा। आखिर इमाम अली मकाम नहर फुरात के किनारे पर पहुंच गए। वहां जो इराकी और कूफी पानी की हिफाजत पर मुतय्यन थे, उन्होंने आप पर यूरश कर दी। आपने जुल्फ़िकार अली को बुलंद करके इस सख्ती से हमला किया कि दुश्मन पीछे हटते चले गए। किसी को भी आपके सामने ठहरने की जुर्रत न हुई। अम्र बिन हज्जाज ने यह कैफियत देखकर अपने सिपाहियों से ललकार कर कहा, बहादुरो, ये क्या बुज़दिली है। सिर्फ एक तनेज़ार बाकी रह गया है जिसे गमों, भूख और प्यास ने बेहाल कर दिया है। इनके कत्ल पर इस मार्के का इख्तिताम है। इन पर चारों तरफ से नरगा करके कत्ल कर डालो। यजीद तुमसे खुश होगा और तुम्हें इनाम देगा। उसकी यह हिम्मत अफजा आवाज़ सुनकर सवारों का एक जत्था आगे बढ़ा। इमाम अली मकाम ने झपट कर उन पर हमला किया और आगे बढ़ने वाले जत्थे के तमाम अफराद के सर उड़ा दिए। ये हालत देखकर सवारों पर आपकी हैबत छा गई और वो घबराकर इस तरह पीछे हटने लगे जैसा कि वो भाग रहे हों। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बदबख्तो, मैं शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा हूँ।
میرے بازو میں قوت حیدری اور ہاتھ میں شمشیر علی ہے، یاد رکھو جو میرے مقابلے میں آئے گا اس کی جان کی خیر نہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے گھوڑے کو آگے بڑھایا۔ دشمنوں کو یہ جرت نہ ہوئی کہ آپ کو روک سکیں۔ آپ جس طرف سے گزرتے دشمنوں کے دستے پیچھے ہٹتے چلے جاتے تھے۔ عمر سعد اور شمر لعین دور سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ عمر سعد نے کہا، خدا کی قسم یہ شیر خدا کے بیٹے ہیں، ان کی ہیبت بھی علی المرتضیٰ سے کم نہیں ہے۔ شمر کہنے لگا، یہی بات ہے، لیکن ان کوفی بزدلوں کو تو دیکھو، اس طرح بھاگ رہے ہیں جیسے شیر ان پر حملہ کر رہا ہو، جی چاہتا ہے کہ ان سب کے سر اڑا دوں۔ عمر سعد کہنے لگا، مجھے بھی ان کم بختوں پر غصہ آ رہا ہے، یہ لوگ کس قدر بزدل ہیں، مگر یہ وقت باتیں کرنے کا نہیں ہے۔ مجھے خوف ہے کہ اگر حسین نے پانی پی لیا تو پھر ہرگز قابو میں نہیں آئیں گے۔ شمر نے کہا، وہ تو بالکل نہر کے کنارے پر پہنچ گئے، اب کیا ہوگا؟ عمر سعد کہنے لگا، ایک لحظے کا توقف نہ کرو، فوراً اپنا دستہ لے کر آگے بڑھو۔ شمر لعین نے اپنے رسالے کو نہر فرات کی طرف بڑھایا۔ ادھر عمر سعد نے چیخ کر کہا، بزدل کوفیوں کیا کرتے ہو؟ اگر تم نے حسین کو پانی پینے دیا تو تم میں سے ایک شخص کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس حکم کو سن کر کوفیوں نے حملہ کر دیا، لیکن ان کے حملے میں نہ جوش تھا نہ جرت تھی، البتہ وہ تلواریں تول تول کر حملہ آور ہوئی اور امام حسین علیہ السلام اور نہر فرات کے درمیان دیوار کی طرح حائل ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جوش میں آ کر حملہ کیا۔ آپ کا حملہ حقیقت میں ایسا تھا کہ جس شخص پر آپ تلوار مارتے تھے وہ دو ٹکڑے ہو جاتا تھا، جس کے سر پر تلوار پڑتی تھی سینے تک اترتی جاتی تھی اور خودوں اور ڈھالوں کو پھاڑ ڈالتی تھی۔ لیکن عمر سعد کے خوف اور شمر کے ڈر سے کوفی بھی ڈٹے ہوئے تھے، قدم قدم پر آپ کو روک رہے تھے۔ نہر کے کنارے کی ایک ایک انچ زمین پر اپنی لاشیں بچھاتے جاتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام بڑے جوش و خروش سے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ کوفیوں پر آپ کا اتنا رعب و دبدبہ تھا کہ آپ کے پاس جا کر کسی کو حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ کچھ دیر تک تو کوفی جمے رہے، آخر ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بدحواس ہو کر نہر کے سامنے سے ہٹ گئے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے کو اشارہ کیا، ذوالجناح جست لگا کر نہر میں جا کھودا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کوفیوں تم نے دیکھ لیا کہ جب ہم نے ارادہ کیا تو تم ہمیں نہر پر آنے سے نہ روک پائے، اب کون ہمیں پانی پینے سے روک سکتا ہے؟ لیکن خدا کی مرضی سے ہی ہمارا پانی بند کر دیا گیا ہے، اب ہم پانی نہیں پئیں گے۔ یہ صرف تمہیں دکھانا تھا کہ اگر تم چاہو تو ہمیں پانی لینے سے نہیں روک سکتے۔ اس کے علاوہ اے اشقیاء، میں خدا کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں۔ خدا نے ہم اہل بیت کی زبان میں یہ تاثیر دی ہے کہ ہم جو دعا مانگیں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اگر ہم خدا سے التجا کریں تو یہ تمام میدان دریا بن جائے اور تم سب اس میں غرق ہو جاؤ، لیکن اس سے وہ شان شہادت باقی نہیں رہے گی جو ہمارے لیے مقدر ہو چکی ہے، اس لیے ہم نہ تمہیں بد دعا دیں گے نہ خدا سے کوئی التجا کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام یہ فرما رہے تھے اور تمام کوفی ادھر ادھر کھڑے خاموشی سے سن رہے تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا وہ صحیح تھا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور امام تھے۔ اب عمر سعد اور عمر بن حجاج نے لوگوں کو ترغیب دی کہ امام علی مقام پر تیروں کی بارش کر دیں۔ تمام سپاہی عراقی یا کوفی تھے، غداری اور مکاری ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ ایسے لوگ تھے جو ذرا سی لالچ میں اپنے محسنوں اور پیشواؤں کو بھی قتل کر ڈالتے تھے۔ ان میں سینکڑوں وہ تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ ان میں صرف عام سپاہی نہیں تھے بلکہ افسر اور بڑے بڑے سردار بھی تھے۔ ان سب بدبختوں نے کمانیں سنبھالیں اور نہر فرات کے کنارے پر کھڑے ہو کر تیروں کی بارش کرنے لگے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نہر کے بیچ میں کھڑے تھے، اوپر سے سورج اپنی تیز شعائیں ڈال رہا تھا، سخت دھوپ پڑ رہی تھی، لو کے تیز و تند جھونکے چل رہے تھے، لیکن پانی میں کھڑے رہنے سے دھوپ اور لو دونوں باتوں سے امن تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاؤں پانی میں تھے، نہر کا پانی نہایت ٹھنڈا تھا، لیکن اس سے امام کی تشنگی کو کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ جب کوفیوں نے امام علی مقام پر تیروں کی بارش شروع کی تو آپ نہر میں سے نکل آئے، لیکن کئی تیر آپ کے تنے نازک میں پیوست ہو گئے، جس سے آپ مجروح ہو گئے۔ امام علی مقام کو غصہ آ گیا، آپ نے نیزہ لے کر گھوڑے کو دوڑایا اور جو کوفی آپ کے قریب کھڑے تھے ان پر حملہ کر دیا اور اس طرح 50-60 کوفیوں کو ڈھیر کر دیا۔ کوفی یہ دیکھ کر سہم گئے، انہیں کھڑے رہنے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ پشت پھیر پھیر کر بھاگنے لگے۔ کوفیوں کا لشکر جو میلوں تک پھیلا ہوا تھا جنبش میں آ گیا۔ جو لوگ امام علی مقام سے میلوں کے فاصلے پر تھے وہ بھی یہ خیال کر کے کہ کہیں امام علی مقام حملہ کرتے ہوئے وہاں تک نہ آ جائیں، خوف و دہشت سے کانپ رہے تھے۔ اس سے آپ ان کوفیوں کا اندازہ کر لیں جو امام علی مقام کے قریب تھے۔ عمر سعد، عمرو بن حجاج، شمر، سنان بن انس، خولی بن یزید، صالح بن وہب یزنی اور بہت سے دوسرے افسر سپاہیوں کے حوصلے بڑھا رہے تھے، تقریروں اور تنبیہوں کے ذریعے لڑنے کی ترغیبیں دے رہے تھے۔ سپاہی ہمت کر کے ڈٹتے تھے
مگر جب امام حسین علیہ السلام حملہ کرتے تھے تو ان کی ہمت ٹوٹ جاتی تھی۔ 10-12 آدمیوں ہی کے مر جانے کے بعد وہ بدحواس ہو کر بھاگ پڑتے تھے اور سارے لشکر میں ہلچل مچ جاتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کبھی نیزہ اور کبھی تلوار سے حملے کرتے تھے اور بلند آواز سے فرماتے جاتے تھے، کوفیو کیوں میرے مقابلے میں آ کر اپنی جانیں گنواتے ہو؟ خدا کی قسم تم دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہے ہو۔ صرف یہی نہیں کہ تم اپنی جانیں دے رہے ہو، مگر مجھے یہ رنج ہے کہ تم مسلمان ہو، تم میرے نانا کی امت ہو، میرے قتل کی وجہ سے تم دوزخ میں جلو گے، کیوں اپنی آخرت خراب کرنے پر تلے ہو؟ لیکن کوفی کرایہ داروں کو آپ کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ جب ان کے افسر انہیں بڑھنے کا حکم دیتے تو وہ بڑھتے تھے، لیکن امام علی مقام کا حملہ دیکھتے تو سراسیمہ ہو کر بھاگ نکلتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام رجز پڑھ کر حملہ کرتے تھے اور ہر حملے میں 2-2 4-4 کوفیوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ کوفی سمجھ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام بھوکے پیاسے ہیں۔ رفیقوں، عزیزوں اور بیٹوں کی موتوں نے ان کے جسم کے آخری قطرے خون کو بھی نچوڑ لیا ہے۔ اب ان میں اس قدر طاقت اور ہمت نہیں رہی کہ وہ شیروں کی طرح لڑ سکیں، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ ان کی روحانی طاقت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ عمر سعد دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، تعجب ہے کہ حسین جو زخموں سے چور ہیں، جو غموں سے نڈھال ہیں، جن کے جسم میں طاقت ہے نہ خون، وہ اب بھی قابو سے باہر ہیں۔ شمر نے کہا، میں بھی حیران ہوں، ساتھ ہی عراقیوں اور کوفیوں کی بزدلی پر غصہ آ رہا ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ میں اہل بیت کے خیموں پر حملہ کر دوں۔ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یہ دیکھیں گے تو نہر فرات سے واپس لوٹیں گے۔ یقین ہے کہ اس وقت کوفی انہیں مار ڈالیں گے۔ عمر سعد نے خوش ہو کر کہا، یہ نہایت اچھی تدبیر ہے، فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ شمر لائن اپنے 10 نامور لوگوں کو لے کر اہل بیت کے خیموں کی طرف چلا اور عمر سعد نے بلند آواز سے کہا، اب فضول لڑتے ہو، ہتھیار ڈال دو، میں نے تمہارے اہل بیت کے لوٹے جانے کا حکم دے دیا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام شمر لعین کو خیموں کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ شمر اپنے ساتھیوں کو لیے ہوئے اہل بیت کے خیموں کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، اے شمر، افسوس تجھ سے دینداری رخصت ہو گئی، آخرت کا خوف بھی باقی نہ رہا، قرابت داری کا لحاظ بھی جاتا رہا، تیری شرافت کا جنازہ بھی نکل گیا۔ میں ابھی زندہ ہوں، میرے اہل و عیال پر دست درازی کا ارادہ بھی نہ کرنا۔ لیکن شمر ایسا کب تھا کہ وہ آپ کی بات سنتا اور مان جاتا، یا اسے شرم و ندامت دامن گیر ہوتی؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی واپس لوٹا، بلکہ برابر بڑھتا رہا۔ امام حسین علیہ السلام کو حمیت و غیرت سے جوش آ گیا۔ آپ نے گھوڑا سر پر دوڑایا، شمر اور اس کے ساتھیوں کے پاس آ کر اس شدت سے حملہ کیا کہ شمر کے 2 ساتھیوں کو مار ڈالا۔ شمر ایسا سنگ دل تھا کہ اسے اب بھی امام حسین علیہ السلام پر رحم نہیں آیا اور نہ ہی وہ اپنے ارادے سے باز آیا۔ اس کے قریب ہی پیدل سپاہی کھڑے تھے۔ اس نے انہیں حملہ کرنے کا اشارہ دے دیا۔ سب سے اگلا دستہ، جس میں 1000 سپاہی تھے، بڑھ کر آپ پر حملہ آور ہوئے۔ اس دستے کے ساتھ عبد الرحمن بن جعفی، قسم بن نذیر جعفی، صالح بن وہب یزنی، سنان بن انس نخعی اور خولی بن یزید وغیرہ افسر تھے جو کہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ پیدل سپاہیوں کے دستے نے نہایت سختی سے امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ چونکہ امام علی مقام کو غصہ آ رہا تھا، آپ نے ڈھال پر کوفیوں کے واروں کو روک کر اس شدت سے حملہ کیا کہ پیدل سپاہی کائی کی طرح پھٹ گئے۔ آپ گھوڑے کو دوڑا دوڑا کر حملہ کرتے تھے اور ہر حملے میں 2-2 3-3 کوفیوں کو تہتہ کر رہے تھے۔ دھوپ کی تیزی سے ہوا نہایت گرم اور پریشان کن چل رہی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو پسینہ آ رہا تھا اور پیاس نے آپ کو اور بھی پریشان کر دیا تھا، مگر آپ بغیر کسی بات کا خیال کیے بڑی دل جمعی استقلال اور بہادری سے لڑ رہے تھے۔ آپ کے سامنے جو کوئی اجل رسیدہ آ جاتا اور جس پر آپ تلوار کا وار کر دیتے، وہ وہاں ہی 2 ٹکڑے ہو کر گر جاتا تھا۔ شمر لائن اور دوسرے افسر سپاہیوں کے دل بڑھا رہے تھے۔ سپاہی بھی جوش و غیرت میں آ کر بڑھ کر حملے کرتے تھے، لیکن جس وقت امام حسین علیہ السلام ان پر حملہ آور ہوتے تو کوفی اس طرح سہم کر بھاگتے جیسے بھیڑیے کی بو پا کر بندر بھاگا کرتے ہیں۔ عمر سعد اور اس کے تمام لشکری اس لڑائی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان پر بھی امام علی مقام کی ایسی ہیبت چھائی ہوئی تھی کہ کسی کو بڑھ کر آپ پر حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ عمر سعد اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کر لشکر سے آگے بڑھ آیا تھا اور اہل بیت کے خیموں کے قریب کھڑا ہو گیا تھا۔ حرم اہل بیت بھی خیموں کے دروازے پر کھڑی رزم گاہ کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہروں سے حسرت برس رہی تھی، آنکھیں اشکبار تھیں، غم و درد کے مجسمے بن کر رہ گئی تھیں۔ حضرت سیدہ سکینہ اپنی بڑی بہن فاطمہ کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھیں۔ سیدہ سکینہ کہہ رہی تھیں، بابا جان پانی کب لائیں گے؟ حضرت فاطمہ سمجھتی تھیں کہ امام علی مقام پانی نہیں لا سکیں گے، لیکن شدت پیاس سے سیدہ سکینہ کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی اور وہ اس امید پر جی رہی تھیں کہ ان کے بابا پانی لاتے ہی ہوں گے۔ حضرت فاطمہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، خدا نے چاہا تو وہ پانی لاتے ہی ہوں گے۔
سیدہ سکینہ کہنے لگیں لیکن پیاس سے میرا دم نکلا جاتا ہے، تم آواز دے کر بابا جان سے کہہ دو کہ ذرا جلدی پانی لے آئیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا وہ پانی لا رہے ہیں، لیکن کوفی انہیں لانے نہیں دیتے، اس لیے وہ کوفیوں سے لڑ رہے ہیں۔ اس وقت میدان جنگ کی طرف سے بڑا شور ہوا، سب اس طرف دیکھنے لگیں۔ ہوا یوں کہ ایک کوفی نے جو بڑا بہادر اور مشہور جنگجو تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ امام علی مقام نے جوش میں آ کر اس پر تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ تلوار خود کو پھاڑ کر سر کو چیرتی ہوئی حلق تک اتر گئی۔ کوفی ایک خوفناک چیخ مار کر گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی واصل جہنم ہو گیا۔ کوفیوں کو اس کے مارے جانے کا بڑا ہی صدمہ ہوا۔ انہوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ڈانٹنے کے لیے شور کیا تھا، مگر امام علی مقام نے ان کے شور و فریاد کی کچھ پرواہ نہ کی اور نہایت جوش اور بہادری سے لڑتے رہے۔ امام علی مقام کا گھوڑا ذوالجناح بجلی کی سرعت کے ساتھ ان کے اشاروں پر دوڑ رہا تھا۔ وہ خود بھی پیدل سواروں کو کچل دیتا تھا، مردہ کوفیوں کی لاشوں کو روند ڈالتا تھا۔ گھوڑے اور سوار دونوں کی ہیبت سے سپاہی ادھر ادھر کترا جاتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام جس طرف جھپٹ کر حملہ کرتے تھے، 2-4 کوفیوں کو ہلاک کر کے ہی پلٹتے تھے۔ جب یہ ہنگامہ دار و گیر بلند تھا، عمر سعد پیچھے ہٹتا ہٹتا اہل بیت کے خیموں کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ سیدہ زینب نے اسے دیکھ لیا، چونکہ اس سے قرابت داری بھی تھی اس لیے سیدہ زینب اسے خوب پہچانتی تھیں۔ حضرت سیدہ پاک نے عمر سعد سے مخاطب ہو کر کہا، کیوں عمر سعد، کیا حسین اس قابل ہیں کہ اس بے کسی کے عالم میں شہید کیا جائیں، اور جو تم عزیزی قریب ہو کھڑے دیکھتے رہو؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بے کسی اور بے بسی پر اس وقت ہر انسان کو رنج و قلق ہونا چاہیے تھا، چنانچہ عمر سعد جیسے حریص اور لالچی پر بھی اس کا اثر ہوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے ٹپک پڑے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی اسے یہ جرت ہوئی کہ کوفیوں کو حملہ کرنے سے روک دیتا۔ عمر سعد اچھی طرح جانتا تھا کہ مارکہ کربلا حق و باطل کی جنگ ہے۔ اس لڑائی میں امام حسین علیہ السلام حق پر ہیں، لیکن رے کے صوبے کی حکومت کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس لالچ سے اس کے دل سے شرافت اور انسانیت کا جذبہ نکل چکا تھا۔ وہ سب کچھ جانتے ہوئے اندھا ہو رہا تھا۔ شمر اور کوفی خوب سمجھتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے نواسی ہیں جن کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اول تو کسی مسلمان کو قتل کرنا ہی دوزخ خریدنا ہے، پھر رسول کے نواسے کو قتل کر دینا اور بھی خطاکار اور گناہگار بنا دے گا۔ یہ جرم جہنم کے ایسے طبقے میں گرائے گا جہاں سب سے زیادہ عقوبت اور اذیت پہنچے گی۔ لیکن افسوس ہے ان بدبختوں پر کہ ذرا سے لالچ پر دوزخ خرید رہے تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام شیر خدا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اگرچہ ان کے جسم میں خون نہیں رہا تھا، مگر شجاعت کے جوہر باقی تھے اور وہ اس جوہر سے کام لے رہے تھے۔ انہوں نے متواتر حملے کر کے کوفیوں کا ستھراؤ کیا، بہت سے ناہنجاروں کو مار ڈالا۔ شمر اپنے ساتھ جن 10 آدمیوں کو لے کر بڑھا تھا، ان میں سے بھی 4 آدمی مارے گئے، صرف 6 باقی رہ گئے تھے۔ کوفیوں پر کچھ ایسی ہیبت چھائی ہوئی تھی کہ وہ یکدم ان کے سامنے سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جس وقت سردار دو جہاں کے نواسے بنت رسول کے لاڈلے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام خون ریز جنگ کر رہے تھے، اس وقت حرم اہل بیت رنج و غم سے بے چین اور بدحواس ہو کر عالم بے خودی میں خیموں سے کچھ آگے بڑھ آئی تھیں۔ امام علی مقام کے مقابلے میں سے کوفی بھاگے تو انہوں نے اپنے خیموں کی طرف نگاہ ڈالی۔ سیدانیوں کو خیموں سے آگے بڑھا ہوا دیکھ کر آپ کو غیرت آئی۔ آپ گھوڑا دوڑا کر ان کے پاس آئے اور کہا، اے خواتین اہل بیت، اگرچہ میں نہیں جانتا کہ میرے بعد تمہارا کیا حشر ہوگا، کوفی تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، وہ تمہیں پردے میں رکھیں گے یا بے پردہ پھرائیں گے، لیکن میری غیرت و حمیت یہ گوارا نہیں کرتی کہ تم میری زندگی میں باہر نکلو۔ سیدہ زینب نے کہا، بھائی جان، ہم سے غلطی ہوئی، غم و قلق نے ہمارے ہوش و آواز ٹھکانے نہیں رکھے، ہم خود پردے کا خیال رکھتی ہیں، غیرت و حمیت سے کام لیتی ہیں، اب ہمیں معاف کر دو، آئندہ احتیاط سے کام لیں گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ میری زندگی اور کتنی باقی ہے، تم میری زندگی میں بے صبری کا اظہار کر رہی ہو، بدحواسی بے صبری کی دلیل ہے۔ یاد رکھو، دنیا کی ہر شے فانی ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، میں بھی مروں گا اور تم بھی مرو گی۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے شہید ہونے کی خبر سن کر بلند آواز سے نہ رونا، سر نہ کھولنا، فریاد و بکا نہ کرنا، سینہ کو بھی نہ کرنا، صبر و ضبط سے کام لینا۔ تم خاندان رسالت سے ہو، آنے والی بہو بیٹیاں تمہاری تقلید کریں گی، کوئی بات ایسی نہ کرنا جو شریعت اسلام کے خلاف ہو، بہت ممکن ہے کہ یہ میری آخری وصیت اور آخری ملاقات ہو۔ ایک بات کا اور خیال رکھنا کہ کوفی یا شامی، یزید یا اس کے حواری تم پر کسی قدر بھی ظلم کریں، سب کو برداشت کر لینا، سر دے دینا، مگر راہ حق سے نہ پھرنا۔ ظلم و ستم کرنے والوں کے حق میں بد دعا نہ دینا، کیونکہ بد دعا خاندان رسالت کی شان کے خلاف ہے۔ جب تک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام وصیت کرتے رہے، سب خاموش کھڑی سنتی رہیں۔
جب آپ خاموش ہو گئے تو سیدہ سکینہ نے حسرت بری نگاہوں سے امام علی مقام کو دیکھ کر کہا، بابا جان کیا پانی نہیں لائے؟ معصوم سکینہ کا غم زدہ چہرہ اور حسرت بری نگاہیں دیکھ کر امام علی مقام بے چین ہو گئے۔ امام نے فرمایا، افسوس پانی نہیں لا سکے بیٹی، ہم تیرے لیے پانی لینے گئے تھے، نہر فرات میں گھوڑا ڈال دیا لیکن پھر پانی نہ لا سکے۔ میری ننھی بچی صبر کرو، انشاءاللہ میرے بعد تمہیں پانی مل جائے گا۔ سیدہ سکینہ کو پانی نہ ملنے کا بڑا افسوس ہوا۔ پیاس کی شدت سے ان کا حال بہت زیادہ خراب تھا۔ انہوں نے معصومیت کے انداز میں کہا، آپ نے دشمنوں سے کیوں نہ کہا کہ ہماری سکینہ کو پیاس لگ رہی ہے؟ امام علی مقام نے جواب دیا، دشمنوں پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ پھر امام علی مقام نے فرمایا، میری بچی خدا تجھے صبر و استقلال دے۔ پھر آپ نے گھوڑے سے اتر کر سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھا، انہیں گود میں لے کر پیار کیا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ کی طرف چلے۔ سادات اہل بیت کی خواتین خیموں کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئیں اور جھانک جھانک کر دیکھنے لگیں۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام خیموں کی طرف آئے تھے تو عمر سعد، شمر اور دوسرے کوفی اپنے اپنے فوجی دستوں کو بڑھا کر خیموں کے قریب آ گئے تھے۔ دراصل ان کا یہ خیال ہو گیا تھا کہ امام علی مقام زخمی ہو گئے ہیں اور وہ زخموں کی تاب نہ لا کر خیموں میں تشریف لے گئے ہیں، اس لیے وہ آگے بڑھ آئے تھے۔ مگر جب انہوں نے پھر امام علی مقام کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو ہیبت زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگے۔ شمر نے کہا، دلیرو پیچھے مت ہٹو، حسین تنہا رہ گئے ہیں، ان کے قتل پر یہ مارکہ ختم ہو جائے گا، آگے بڑھ کر ان پر حملہ کرو اور ان کا خاتمہ کر دو۔ لیکن کوفیوں کو آگے بڑھنا تو کیا وہاں ٹھہرنے کی جرت بھی نہ ہوئی۔ باوجود افسروں کی تحریر و تنبیہ کے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ امام علی مقام ان کے سامنے پہنچے تو انہوں نے کہا، اے کوفیو، اے شامیو، تم خوش ہوگے کہ اس جنگ کی فتح کا سہرا تمہارے سر بندھنے والا ہے۔ بظاہر تمہاری جیت ہے لیکن فی الحقیقت تمہاری ہار ہے۔ ہم دنیا میں ہارے مگر ہم نے عقبہ جیت لی، اور تم دنیا میں جیتے لیکن عقبہ میں ہار گئے۔ اب انصاف کرو کہ تم جیتے یا ہم جیتے۔ یہ مارکہ حق و باطل تھا، اس کا فیصلہ خود ہو جائے گا۔ جو حق پر ہوگا دنیا اس کی تعریف کرے گی اور باطل پرستوں کو برا کہے گی۔ شمر نے کہا، ان فضول باتوں میں کیا رکھا ہے؟ تم جان بچانے کے ہیلے حوالے نہ کرو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا، شمر، انسانیت سیکھو، انسانیت سے گفتگو کرنا سیکھو۔ آج تم اپنے عظیم الشان لشکر پر اتراتے ہو، کیا تم اسے بہادری سمجھتے ہو کہ ایک طرف لاکھوں پیدل اور سوار تھے اور دوسری طرف گنتی کے 72 نفوذ تھے؟ ان میں بھی زیادہ تعداد کم سن بچوں کی تھی، لیکن وہ بہادر تھے اور شان شجاعت دکھا گئے۔ شمر یہ بات سن کر چڑھ گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ سپاہی تلواریں، نیزے اور تیر کمان سنبھال کر آگے بڑھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی ڈھال اور تلوار سنبھالیں۔ کوفیوں نے پہلے تو دور سے تیر برسانے شروع کیے۔ آپ اعداء کی تیروں کو ڈھال پر روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ڈھال ایک طرف کا کام دے سکتی تھی، تیر چاروں طرف سے پڑ رہے تھے، اس لیے ڈھال پر روکنے پر بھی آپ زخمی ہو رہے تھے۔ آپ کے جسم اطہر پر تیروں سے 33 سے زیادہ زخم آ چکے تھے۔ آپ زخم کھا رہے تھے اور آہستہ آہستہ دعا مانگ رہے تھے، یا رب العزت مجھے ہمت دے کہ میں راہ حق میں سر کٹا دوں، مجھے طاقت دے کہ میں زخموں کی تکلیف برداشت کروں، مجھے توفیق دے کہ میں صبر و شکر سے ہر غم کو سہ جاؤں۔ دیر تک امام حسین علیہ السلام دشمنوں کے تیروں کو روکنے کی کوشش میں زخمی ہوتے رہے۔ آخرکار آپ کو ترارہ آ گیا اور آپ نے گھوڑے کو مہمیز لگا کر بڑھایا۔ گھوڑا تیروں کو چیرتا ہوا بڑھا اور دشمنوں کی صفوں کے اندر گھس گیا۔ امام علی مقام نے تلوار لے کر اس سختی سے حملہ کیا کہ کوفیوں کی لاشوں پر لاشیں گرتی چلی گئیں، کٹے ہوئے ہاتھوں اور پیروں کے ڈھیر لگ گئے، خون کے پرنالے بہہ گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام کوفیوں پر حملہ کرتے تھے تو وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور ان کی پہلی صف کے ہٹنے کی وجہ سے تمام لشکر جنبش میں آ جاتا تھا۔ چونکہ تمام کوفی یا تو نیزے لیے ہوئے تھے یا تلواریں سونتے ہوئے تھے، اس لیے حد نگاہ تک نیزوں اور تلواروں کا کھیت اگا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ آفتاب نہایت آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ دھوپ میدان کے ریتلے ذروں، نیزوں کی انیوں اور تلواروں کو اس قدر چمکا رہی تھی کہ نگاہ بھر کر ان کی طرف دیکھا نہیں جاتا تھا۔ ایک طرف تنہا امام حسین تھے جو حق و صداقت کے لیے اپنا سر ہتھیلی پر لیے ہوئے تھے، دوسری طرف یزید کی بے شمار فوجیں تھیں، ان کے بڑے بڑے اور نامور افسر تھے، کوفہ کے مشہور و معروف رئیس تھے، اور یہ سب لوگ باطل کا ساتھ دے رہے تھے اور باطل پر اپنی جانیں گنوا رہے تھے۔ کوفی بڑے زور و شور سے لڑ رہے تھے، لیکن جو اجل رسیدہ بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے پہنچ جاتا تھا، امام کی تلوار اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی تھی۔ بڑے بڑے نامور اور کوفی مارے جا چکے تھے، بے شمار ایسے مجروح ہو گئے تھے کہ کسی کام کے ہی نہیں رہے تھے، بلکہ زندگی سے دور اور موت کے قریب ہو گئے تھے۔ کوفی شور کر رہے تھے، امام حسین علیہ السلام کو مرعوب کرنے کے لیے چلا رہے تھے،
اندھا دھند ہتھیار بھی چلا رہے تھے۔ ان کی ضربوں سے امام علی مقام کے تن ناز میں زخم پر زخم آتے جاتے تھے، لیکن آپ نہایت خاموشی سے بڑی جرأت کے ساتھ حملہ کر کے دشمنوں کو قتل کر رہے تھے۔ عمر، سعد، شمر اور دوسرے امراء و سردار حیران تھے کہ امام حسین علیہ السلام دل شکستہ ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، مجروح ہیں، لیکن پھر اتنی دلیری اور جوش سے لڑ رہے ہیں کہ کسی کو آپ کے سامنے ٹھہرنے کی جرأت نہیں ہوتی۔ عمر سعد نے شمر سے للکار کر کہا، شمر، یہ موقع پہلو تہی کرنے کا نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کا مردانہ وار مقابلہ کرو۔ شمر اپنے ساتھ زرہ بن شریک تمیمی، سنان بن انس نخعی، خولی بن یزید اصبہی اور بہت سے دیگر افسروں اور رئیسوں کو لے کر حملہ آور ہوا۔ ان تمام لوگوں نے ایک رسالے کو ساتھ لے کر امام حسین علیہ السلام کو نرغے میں لے لیا اور چاروں طرف سے نیزوں اور تلواروں سے حملے شروع کر دیے۔ اب بھی امام علی مقام بغیر کسی خوف و ہراس کے نہایت دل جمی، اطمینان اور استقلال سے حملے کر رہے تھے۔ اگرچہ نیزوں اور تلواروں نے ان کے بدن کو چھلنی کر دیا تھا، لیکن آپ کے تیور پر بل نہیں آئے تھے اور ایسی دل جمی سے لڑ رہے تھے جیسے دنیا سے سیر ہو چکے ہوں۔ آپ حملہ کرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، لوگو، تم مجھے قتل کر کے پچھتاؤ گے، میں ڈرتا ہوں کہ خدا تم سے میرے خون کا بدلہ لے گا، تم خدا کے قہر اور غضب میں گرفتار ہو جاؤ گے، تم نے دنیا کے لیے دین کھو دیا، دنیا میں بھی پھل پھول نہ سکو گے۔ مجھے اس بات کا بڑا صدمہ ہے کہ مجھے میرے عزیزوں اور رفیقوں کو قتل کرنے کی وجہ سے میرے نانا کے امتی دوزخ میں جائیں گے۔ کوفی آپ کی باتیں سن رہے تھے، لیکن ایسے بے حیا اور سنگ دل تھے کہ ان پر آپ کے حقیقت افروز کلام کا کچھ اثر بھی نہیں ہوتا تھا۔ دولت و حکومت کے نشے نے ان کی آنکھوں اور عقلوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو اپنے نانا کی امت سے بڑی محبت تھی۔ اس محبت ہی کے تقاضے سے مجبور ہو کر آپ بار بار کوفیوں کو سمجھا رہے تھے، لیکن صد افسوس ہے کہ بدبخت کوفیوں نے آخری دم تک بھی نہ سمجھا، اور سمجھا تو اس وقت جب سمجھنے اور پچھتانے کا وقت نکل چکا تھا۔ شمر دائرہ جنگ کو تنگ کرتا جا رہا تھا، سواروں پر سوار اور پیدل پر پیدل بڑھتے جاتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ نواسہ رسول کو گھیر کر قتل کر ڈالیں، لیکن جب امام حسین علیہ السلام جوش میں آ کر حملہ کرتے تھے تو کوفی چڑیوں کی طرح ان کے سامنے سے اڑ جاتے تھے۔ آپ نے کوفیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے تھے، لیکن آپ خود بھی اس قدر مجروح ہو چکے تھے کہ بدن کا کوئی حصہ زخموں سے خالی نہیں رہا تھا۔ 33 سے زیادہ زخم تیروں کے، 33 سے زیادہ زخم نیزوں کے اور 43 زخم تلواروں کے تھے، پھر بھی دشمنوں سے بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے، اور آپ کی قوت میں اب بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ جس طرف حملہ کرتے لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے تھے۔ شمر کا رسالہ دائرے کو اور تنگ کرنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ جب امام علی مقام حملہ کرنے کے لیے جھپٹے تو زرہ بن شریک تمیمی نے پیچھے سے آ کر آپ کے بازو پر تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ آپ کا ہاتھ جھول گیا۔ ساتھ ہی سنان بن انس نخعی نے ایسا نیزہ مارا کہ جس کے صدمے سے آپ گر پڑے۔ خولی بن یزید اصبہی آپ کا سر کاٹنے کے ارادے سے آگے بڑھا، مگر اس کے بدن میں راشا پڑ گیا۔ سنان بن انس نے اسے جھڑک دیا۔ شمر نے چلا کر کہا، تم مرد ہو لیکن عورتوں سے بھی بدتر ہو، امام حسین علیہ السلام کا کام تمام ہو چکا ہے اور پھر بھی تم ان سے ڈر رہے ہو، یہ کیا بزدلی ہے۔ اس وقت شمر امام حسین علیہ السلام کے بالکل قریب آ گیا تھا۔ امام علی مقام نے اس سے پوچھا، شمر آج دن کیا ہے؟ شمر نے جواب دیا، آج جمعہ ہے، یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام۔ امام علی مقام نے پوچھا، اور وقت کیا ہے؟ شمر نے کہا، آفتاب ڈھل چکا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے؟ شمر نے کہا، خطبہ پڑھا جا رہا ہوگا۔ امام علی مقام نے فرمایا، خطبہ کیا ہوتا ہے؟ شمر لائن نے جواب دیا، اس میں خدا اور نبی کی تعریف ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، اے شمر، مقام غیرت و حیا ہے کہ میرے نانا جان کے مداح ممبروں پر خطبہ پڑھ رہے ہیں اور تو لوگوں کو میرا سر کاٹنے کی ترغیبیں دے رہا ہے۔ شمر کو غیرت و شرم سے واسطہ ہی نہیں تھا۔ اس نے سنان بن انس کو اشارہ کیا۔ سنان تلوار لے کر آگے بڑھا۔ امام حسین علیہ السلام سجدہ ریز ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، میں نے تیرے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ میں خوش ہوں کہ راہ حق میں سر دے رہا ہوں۔ تجھ سے میرے مرتے دم تک یہ التجا ہے کہ میرے نانا جان کی امت کو بخش دینا۔ ابھی امام حسین علیہ السلام کے ہونٹ ہل رہے تھے کہ شقی ازلی سنان بن انس نخعی نے آپ کے سینے مبارک پر چڑھ کر آپ کا سر مبارک اتار لیا۔ آپ کی روح پاک کلمہ طیبہ پڑھتی ہوئی جنت کو سدھار گئی۔ یہ دردناک اور غم انگیز واقعہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو جمعۃ المبارک عاشورہ کے روز دوپہر ڈھلے بمطابق 10 اکتوبر 680 عیسوی کو پیش آیا۔